جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج 28 جون 2023 عید کا دن، اینڈ آج کے دن جو ہے وہ بے شمار لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور پاکستان سے 10 سے 15 ہزار جو وہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے جو بے گناہ قید میں ہیں، اور بہت سارے رہنما ہیں جو بہت سارے قید میں ہیں۔ آج کے دن یہ 28 تاریخ کی لندن کی عید کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں غالباً 29 کو ہوگی، کل عید ہے۔ آج کا دن گزر گیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اس موقع پہ میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گا، کلپ کے بعد پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ولیداد کی پہاڑی پہ جو لڑائی ہوئی محمد ایجنسی میں وہ کس طرح ہوئی، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ میجر خرم جنہوں نے اس اٹیک کو 18 جون کو لیڈ کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ڈیٹیلز معلوم کریں گے۔ اور کیا آج 70 سال بعد ہمارے ریاستی ادارے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہو گئی کرپشن، اور کرپشن کی کہانی اب جتنے مقدمے ہیں ان کے فیصلے ہوں بہت تیزی کے ساتھ، ایکسپیڈیشس جسٹس اس حوالے سے ہو، اور جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں انہیں بار بار ہم نیشنل ہیروز کے طور پہ پیش نہ کریں۔ 1993 میں پہلی دفعہ شریف خاندان پہ کرپشن کے الزامات، لیکن ہر دفعہ اس کے بعد انہیں ایک موقع دیا گیا کہ وہ عوام کے سامنے آئیں اور دوبارہ سے اپنی ایک رودات پیش کریں، اور جو کرپشن کے کیسز ہیں انہیں سیاسی انتقام بنا کے پیش کیا جائے، لیکن جب سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے جوابات نہیں ہوتے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز بھی جیل میں ہیں، جبکہ سلیمان شہباز جو کہ بقول نیب ذرائع کے سب ٹی ٹی سکینڈل کے ماسٹر مائنڈ تھے، وہ برطانیہ میں مفرور ہیں، اور والد اور بھائی کے جیل میں ہونے کے باوجود واپس آنے کا نام نہیں لے رہے۔ جہاں شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی، وہیں نیب کی رپورٹ کے مطابق جعلی ٹیٹیوں کے ذریعے شہباز شریف اور ان کے خاندان نے 2008 سے 2014 تک 3.1 ارب روپے حاصل کیے۔ جی سر، یہ اب آپ نے دیکھا، یہ ارشد شریف تھے۔ اس میں ارشد شریف کے دونوں قاتل اس میں ہیں۔ اس میں سے ایک پہلے جو ان کے دوست تھے، اور جو دوسرے تھے اس کلپ میں وہ ان کے دشمن تھے۔ یہ دو لوگ تھے جو ارشد شریف کے قاتل ہیں، اور ارشد شریف کو ان دونوں نے مل کے قتل کیا، اور اس کی بینیفیشری نواز شریف فیملی ہے، اس کی بینیفیشری اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی دشمنی ان کی ذاتی نہیں تھی۔ آج ان کو بھی یاد کرنے کا دن ہے، اور آج اس شخص کو بھی یاد کرنے کا دن ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو توہین عدالت لگا دی ہے، ایک کارروائی کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو توہین عدالت قرار دیا، اور اس کارروائی کے نتیجے میں جو عمل کیا گیا اس کو قانونی قرار دے دیا۔ یعنی عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ قانونی ہے، لیکن گرفتاری جو کی گئی ہے وہ توہین عدالت ہے۔ اب اس قسم کے انصاف جب پاکستان میں ہوں گے تو پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ، میری دانش میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ 129ویں نمبر پہ ہم بلا وجہ نہیں ہیں۔ عہدے پر بیٹھے ہوئے ایک فوجی آفیسر کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر بار بار تنقید کی، بلکہ اس سے بھی اوپر والے رینک پہ وہ فوجی جنرل موجود تھے، تو کیا تب اس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا؟ نہیں آیا۔ آصف علی زرداری نے جب فوجی جرنیلوں کو مخاطب کر کے ادارے کے اوپر بلکہ اٹیک کیا، خالی جرنیلوں کے اوپر نہیں کیا، بلکہ ایک فوجی جنرل کے بارے میں تو انہوں نے بڑے تضحیک اور توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے آصف علی زرداری نے، تب بھی کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ایک دفعہ تو آصف علی زرداری اینٹ سے اینٹ بجا کر پاکستان سے بھاگ بھی گئے تھے، تب بھی کوئی ایسا سچ رد عمل نہیں آیا۔ نواز شریف کی دفعہ ایک معمولی سا رد عمل آیا تھا ایک مرتبہ، لیکن مقدمات درج نہیں ہوئے، نواز شریف کے بندوں کو مارا کٹا نہیں گیا، نواز شریف کے گھر کا دروازہ نہیں توڑا گیا، پولیس کی جانب سے ہوا، لیکن یہ اس وقت نہیں کیا گیا تھا۔ نواز شریف کے لیے حالات اتنے تنگ اور اتنے پریشان کن نہیں رہے۔ نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، بلکہ کارروائی کرنے سے روک دیا گیا، جہاں پہ مقدمات درج کروانے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ کیا ایسا کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بڑے خوفناک بیانات ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کی فوج کی وہ حالت کریں گے جو امریکنز کی حالت کی ہے طالبان نے، وہاں پہ امریکی فوج کی جو حالت ہوئی افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں، یہ سٹیٹمنٹ بھی مولانا فضل الرحمان نے دیا تھا۔ اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کوئی رد عمل نہیں تھا۔ خواجہ آصف نے جو کچھ پاک فوج کے ساتھ کیا، یعنی میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں پاک فوج کے وہاں کسی ایک جرنیل کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا،
انہوں نے پوری پاکستان کی فوج کے اوپر الزام لگایا تھا، اور یہ الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی جنگ ہی نہیں جیتی. یہ بھی الزامات لگائے تھے کہ یہ قوم کی ہڈیوں پہ سے گوشت اتار کر کھا گئے ہیں، اس قسم کا نوچ لیا ہے، یعنی پاکستانی قوم کے سارے وسائل بھی کھا لیے اور پاکستان کو دیا بھی کچھ نہیں. اس قسم کے الزامات پاکستان کی فوج کے اوپر خواجہ آصف نے لگائے تھے. تب کوئی رد عمل آیا تھا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تب بھی کوئی رد عمل نہیں آیا تھا. پھر ایک ہمارے ہیں جی سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب، انہوں نے اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور انڈیا کے معاملے پہ کہا تھا. انٹرنل معاملے میں تو چلو مداخلت ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گلا شکوہ بھی آ جاتا ہے آپس میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھارت والے معاملے کے اندر اپنی فوج کو آپ نیچا دکھائیں. یہ بھی کیا تھا ایاز صادق نے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا الزام کیا تھا. انہوں نے ایک عرفان ملک صاحب تھے جرنل، ان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور قتل کر سکتے ہیں، انہیں کرش کر سکتے ہیں، اور اس قسم کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے وارن بھی کیا تھا. عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے مارا گیا تو اس وقت اس سیٹ کے اوپر جنرل عرفان ملک صاحب تھے، آج اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر صاحب ہیں. عمران خان صاحب نے ان کے خلاف دے دیا اسٹیٹمنٹ. لیکن ہوا کیا؟ اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا. آج جو ہے وہ ادارے کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے. تو اس سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ باقی سیاستدانوں کی نسبت مختلف ہے. جی، یہ تھے عمران ریاض خان. یہ وہ شخصیت ہیں دو پاکستان کی جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان سے محبت کی خاطر، پاکستان سے اپنی محبت کی وجہ سے یہ تنگیاں سختیاں برداشت کی. پہلے نے موت دیکھی، دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے زندہ یہ مردہ ہے، کس حال میں ہے کچھ پتہ نہیں کسی کو. سپریم کورٹ کو نہیں پتہ، ہائی کورٹ کو نہیں پتہ. اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا عجیب و غریب تماشا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے گرفتار کیا، پھر اس کو جیل میں لے گئے، وہاں سے پھر اس کو کوئی اور بندے لے گئے، اور وہ بندے اس کو افغانستان لے گئے. اب یہ اندازہ کریں کہ یہ ہے پاکستان کا حالات اس وقت. اس مشکل وقت میں ان تمام لوگوں کو، ان تمام قیدیوں کو یاد کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت نہ بھولا جائے. آج کے دن یہ آزادی صحافت کا نعرہ لگانے والی، آزادی صحافت کا نعرہ لگانے والی تنظیمیں جو کہا کری تھی کہ ہم نے مشرف سے اپنے زور بازو پہ آزادی حاصل کی، نہیں، اس نے آپ کو خیرات میں دی تھی، آپ کو جھولی میں ڈال کے دی تھی. یہ اس کا بڑا پن تھا. وہ بھی ایک جرنیل تھا، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن اس کا دل بڑا تھا کہ اس نے کہا میرے ملک کا میڈیا بھی آزاد ہو جائے. اس نے آپ کو آزادی دی، آپ نے چھین کے نہیں لی. اگر آپ میں اندر اتنے ستو ہوتے تو یہ دو صحافی جو ہیں، عمران ریاض جو ہے وہ گم نہ ہوتا. ارشد شریف شہید ہونے کے بعد عمران ریاض گم نہ ہوتا اگر آپ میں اتنے ستو ہوتے. لیکن آپ بالکل کھوکھلے ہیں. آپ پاکستان کا میڈیا نہایت ہی کمینہ اور غلیظ قسم کا میڈیا ہے جو انگلیوں پہ ناچتا ہے طاقتور کی، اور پیسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کو میڈیا میں ویسے اب تو پیسے نہیں بنیں گے، ان کو تو پیسے گورنمنٹ دے گی. اور اس گورنمنٹ کا ساتھ دینے کے سلے میں جو عزت ان کی اس وقت ہے پاکستان کی میڈیا کی، وہ سب کے سامنے ہے. اس عید کے موقع پہ بے شمار چیزیں اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک آن دے، لیکن میں اسپیسیفکلی یہ جو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اس ویلاگ کو 9 مئی کے شہداء کے نام، جن کا ناموں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 25 شہید ہوئے ہیں، گمنام شہیدوں کے نام. 25 مئی کے گمنام قیدیوں کے نام، جن کی پوری لسٹ ہی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. 25 مئی کے ان شہداء کے نام، ان گمنام غازیوں کے نام جو جیلوں میں بیٹھے ہیں اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پاکستان کا وقت یہ بھی گزر جائے گا جس طرح پہلے گزر گئی تھی. 1947 میں بٹوارا ہوا، لوگ مرے اور وہ سارے گزر گئے. اس طرح وقت یہ بھی گزر جائے گا، اور جو مارے جائیں گے وہ شہید کہلائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ غازی ہوں گے. اور یہ آپ کی نسلوں میں آگے جا کے اس کا اثر جو ہے وہ نظر آئے گا. اس موقع پہ، قربانی کی عید کے اس موقع پہ، ہمیں کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی آزادی قربانیاں دے کر ہوئی تھی. اسی طرح حقیقی آزادی بھی قربانیاں دے کر ہوگی.
میں اس میں صرف چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اس ویلاگ کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہا میں، کہ جو پاکستان آرم فورسز کے جو بندے جن کے بارے میں DGISPR نے بتایا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے نوکریوں سے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے، جو لوگوں کی فیملیاں فوجیوں کی گرفتار کی گئی ہیں، ان کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ میری انفارمیشن کے مطابق وہ لوگ جنرل باجوہ کے سامنے انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں. انہوں نے عاصم منیر صاحب کو DGISI کو بتایا تھا کہ آپ کی پالیسیز غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں چلیں گی. انہوں نے پاکستان کی جو اصل صورتحال تھی، جو رپورٹس ان کے پاس تھی، وہ ان کے سامنے رکھی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے گیرزنز میں کھڑے ہو کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے متعلق جس طرح کی باتیں کریں کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ ایک پرسنل گرج تھا. یہ چیز ثابت کرتی ہے پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، PDM کی موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کے جو اکابرین ہیں، پرائم منسٹر، اس کا ہوم منسٹر، اس کا چیف منسٹر، اس کے تمام لوگ، یہ گینگ ہے. یہ حکومت نہیں ہے، یہ گینگ ہے جس نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس گینگ سے قبضہ انشاءاللہ جلدی چھوٹ جائے گا اور پاکستان پھر دوبارہ سے کسی راستے پہ چلے گا. اگر یہ نہیں ہوا تو یہ پاکستان ختم ہے. اب ایک بات یاد رکھیں اس عید کے موقع پہ، پھر سے ریپیٹ کروں گا، میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات کی، عمران خان ہے تو پاکستان ہے. عمران خان اور پاکستان ایک چیز ہے. عمران خان اور پاکستان ایک چیز ہے. اگر پاکستان کو برباد ہوگا تو عمران خان ختم ہوگا، اگر عمران خان کو ختم کیا گیا تو پاکستان ختم ہوگا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس قربانی کے عید کے موقع پہ ٹھنڈے لمبے لمبے سانس لینے کی ضرورت ہے، جو کہ میں ان PDM کی حکومت اور ان کے ہینڈلر سے امید نہیں رکھتا. لیکن باقی پاکستانی سوچیں کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو پھر اس پاکستان کا حال کیا ہوگا. برائی کی سب سے کم تر سطح خاموش رہنا اور دل میں برا سمجھنا. میں سمجھتا ہوں اسے تھوڑا سا آگے چلیں، ایک سٹیپ آگے رکھیں، بولیں. اگر بول نہیں سکتے تو اظہار کریں، اپنے گھروں پہ جھنڈا لگا لیں، اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگا لیں. کتنوں کو یہ گرفتار کریں گے، کتنوں کو لے کے جائیں گے، کہاں رکھیں گے یہ سب کچھ. لیکن یہ بھوک ننگ سے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کر لیں. اس عید کے موقع پہ بے شمار دعائیں پاکستان کے ان غازیوں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے، 9 مئی کے شہداء کے لیے اور غازیوں کے لیے، اس جہاد کے بقول عمران خان صاحب کے یہ جہاد، اس جہادی غازیوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.